کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتے تم تو دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اور مسلمانوں کا جو راستہ اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پہ چلے گا ہم چلاتے رہیں گے اس کو، لیکن کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے، خواہ وہ اطاعت ہمارے خواہش کے موافق ہو یا مخالف ہو. مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. زہیر ابن رافع یا زہیر ابن خدیج ایک صحابی ہیں انصار کے. ذرا غور کریں اس کے اوپر، اور یہ جملہ آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ ہم میں اس سلسلے میں کوتاہ رہا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں. مثال کے طور پر آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے نا، لیکن سود کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ اس میں فائدہ ہے. بات صحیح نہیں صحیح؟ خرید اور فروخت میں جھوٹ بولنا آپ نے منع فرمایا ہے نا، لیکن کیوں نہیں چھوڑتے ہیں جھوٹ بولنا؟ اس لیے اس میں فائدہ نظر آتا ہے. اس طریقے سے بہت سے کام ہیں. گانے کیسٹ کے دھندے کرتے رہتے ہیں لیکن کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کا عام طور پر تہبند تخنے سے نیچے لٹکتا رہتا ہے، کیوں نہیں چھوڑتا ہے اس کو؟ حالانکہ آپ نے حرام اور ناجائز قرار دیا، کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے کہ اس میں اچھائی نظر آتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے کہ جو بات اچھی لگے اس کو تو مان لو، جو بری لگے اس کو چھوڑ دو. جس میں اپنا دنیا کا فائدہ نظر آئے اس کو تو قبول کر لو، اور جس میں دنیا کا نقصان ہو اسے چھوڑ دو. تو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، بلکہ چاہے دنیا کا فائدہ ہو یا دنیا کا نقصان ہو، مکمل طور پر اس بات کو چھوڑ دینا ہے جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، اور اس بات کو قبول کر لینا، عمل کرنا ہے جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں. یہ ہے اطاعت. تو حضرت زہیر ابن خدیج بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ہمیں ایک ایسی چیز سے منع کیا جو ہمارے لیے مفید تھی. ذرا سنیں گے، ایک ایسی چیز سے منع فرمایا جو ہمارے لیے مفید تھی. وَلَكِنْ طَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنْفَعَ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ فائدہ مند ہے. دیکھا آپ نے وہ کیا کام کرتے تھے؟ بٹائی کے اوپر اور کرائے کے اوپر کھیت دے دیا کرتے تھے. بٹائی کے اوپر کرائے پر کھیت دے دیا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے بیکار چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو، نہ محنت کر رہے ہو نہ اور کوئی کام، اور آخر میں تمہارے پاس غلہ آ جا رہا ہے، مفید تو تھا ہی. لیکن آپ نے جب اسے منع فرما دیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. اس لیے اسے قبول کر لیا، اس سے رک گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں مفید نظر آئے اس کے مطابق تو عمل کریں، اور جو چیز مفید نہ ہو اسے چھوڑ دیں. نہیں، خواہ ہمارے عقل میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا ہے. سود ہمارے لیے اگرچہ فائدہ نظر آتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، چھوڑ دینا ہے. شراب کو آپ نے حرام فرمایا ہے، چھوڑ دینا ہے. گانے کو آپ نے ناجائز قرار دیا ہے، چھوڑ دینا ہے. فلموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، چھوڑ دینا ہے. کوئی بھی کام ہے جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا، آپ کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، اور اگر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق نہیں ادا ہوا. ذرا سوچیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی شاید روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی. یہ بتائیے سونا فائدہ مند ہے کہ نہیں فائدہ مند ہے؟ کہ نہیں فائدہ مند ہے؟ دنیا کی ہر قوم کے اندر، دنیا کے ہر ماحول کے اندر اور دنیا کے ہر زمانے میں سونا فائدہ مند ہے. دوسری چیزیں ہیں یہاں زیادہ مفید ہے، وہاں پر مفید، لیکن سونا ہر جگہ مفید اور ہر جگہ فائدہ مند ہے. تو ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کیا؟ جب مصافحہ کیا تو آپ نے انگوٹھی کو کھینچا، نکالا اور پھینک دیا، اور کہا تم میں کا کوئی آدمی ایک آگ لے آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟
یعنی آپ نے سونے کو مرد کے لیے کیا قرار دیا؟ آپ نے آگ قرار دیا، اور یہ کہہ کر کہ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ چلے گئے تو صحابہ نے کیا کہا ان سے کہ ارے اللہ کے بندے اسے اٹھا لو اور فائدہ حاصل کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اٹھا لیا تھا، اسے فائدہ تھا کہ نہیں فائدہ تھا؟ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ واللہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیں گے میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اسی لیے اس قوم کو اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور خدمت کے لیے چن رکھا تھا۔ اگر ہمارے اندر اتنی بھلائی دیکھتا کہ ہم اس لائق ہوتے، اگر ہمیں اس لائق سمجھتا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اختیار کرتا۔ اس کا مطلب کہ وہ جماعت اس لائق تھی، اس کے اندر اتنی خوبی تھی، اس کے اندر اتنی اطاعت شعاری تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں چن لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی تابع داری ہے۔ تھوڑا سا بتا دوں فرق، اطاعت اور اتباع، پیروی، حکم بجا لانا اور تابع داری کرنا، دونوں کے اندر فرق ہے۔ تابع داری یہ ہوتی ہے کہ محبت سے، چاہت سے، خواہش سے، دل سے کسی کے کہنے کے مطابق انسان عمل کر جائے، اور وہ جیسا چلتا ہے ویسے چلنا شروع کر دے، وہ جیسا پہنتا ہے ویسے پہننا شروع کر دے، وہ جیسا کھاتا ہے ویسے کھانا شروع کر دے۔ یہ ہے اصل اتباع، اور یہی ایک مومن کا اصل کمال ہے۔ ورنہ انسان اطاعت تو حاکم کی بھی کرتا ہے، پولیس کی بھی اطاعت کرتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ نہیں کرے گا تو ڈنڈا کھائے گا، ہے کہ نہیں؟ نہیں کرے گا تو ڈنڈا کھائے گا، لیکن اتباع نہیں کرتا پولیس کی اتباع نہیں کرتا۔ تو یہی ایک مومن کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ وہ آپ چلتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ رہتے کیسے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، حتیٰ کہ واللہ صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ مسند احمد اور ابو یعلا کے اندر روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑے مشہور غلام حمران ہیں، اور وضو کا واقعہ اچھی طریقے سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے۔ کہا کہ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذرا سوچیں کہ کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ تو اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ کہاں کہاں ہنسے ہیں وہیں وہیں ہنسا کرتے تھے، اور کہاں کہاں آپ روئے ہیں وہاں رو دیا کرتے تھے۔ یہ کمال اتباع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کی اتباع صحابہ کرام کس کمال اور کس مکمل طور پر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کا پانی مانگا اور وضو کیا، تو وضو کرنے کے بعد مسکرا اٹھے، وضو کرنے کے بعد مسکرا اٹھے۔ صحابہ کرام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے خلیفۃ اے امیر المؤمنین، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ ابھی آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ یہ آخر ہنسنے کا اور مسکرانے کا کیا یہ بھی کوئی سنت ہے؟ آپ یہاں پر ہنسے اور مسکرائے کیوں؟ کہا کہ جس طریقے سے ہم نے تم سے پانی مانگا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تھا، اور جس طریقے سے ہم نے وضو کیا ہے اور ویسے ہی آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے بھی مسکرا دیا تھا۔ ذرا دیکھیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے بھی مسکرا دیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھولتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھولتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھولتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس رحمت اور نعمت کو سوچ کر کے ہم نے مسکرا دیا ہے۔ تو وضو تو کرتے ہیں ہم، لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس وضو کے اوپر کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، کتنا بڑا اجر ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ اور یہی اللہ کے رسول کمال اتباع ہے کہ آپ نے جیسا جیسا کیا ہے ویسے ہی ویسے کیا جائے، اس میں نہ تو کمی کی جائے، یہ بھی غلط ہے، اور نہ زیادتی کی جائے، اور یہی بدعت ہے۔ آپ کے عمل میں نہ کمی کی جائے، یہ غلط ہے،
اور نہ زیادتی کی جائے، یہ بدعت ہے۔ کمال اتباع یہ ہے کہ جتنا جیسا آپ نے کیا ہے ویسے ہی کیا جائے، اس سے زیادہ کوئی کام نہ کیا جائے، جتنے کی اجازت آپ نے دی ہے اسی پر محدود رہا جائے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے شاگرد ہیں تابعی علی ابن ربیعہ، مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کا جانور مانگا، اور جب سواری کے رکاب میں اپنا قدم رکھا تو کہا بسم اللہ۔ کیا کہا؟ بسم اللہ۔ اور جب سواری پر بیٹھ گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان الذی سخر لنا۔ روزانہ گاڑی پر بیٹھتے ہیں دوستو، یاد کر لیں، یہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یہاں گاڑی نہ ہو لیکن کم سے کم ساتھی کے ساتھ تو بیٹھ جایا کرتا ہے۔ دایاں پیر رکھے اور دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنا کہہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا۔ سواری پر بیٹھے ہیں، اتنا کیا اور مسکرا دیا۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہنسے کیوں ہیں، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا کہ ایسا ہی کرتے ہوئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایسے ہی کرتے ہوئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر اپنا قدم رکھے تو آپ نے بسم اللہ کہا، جب سواری پر بیٹھ گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ میاں فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو غلطیوں پر اس کی پکڑ کرتا ہے، اور اس کا کوئی رب ایسا ہے جو اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، تو اے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہوں۔ اسی لیے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے کوئی دوسرا عمل اتنا زیادہ پسند نہیں۔ اگر معافی چاہنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو بندوں کے اندر گناہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ میاں تم کو دنیا سے ہٹا دے گا، اور کوئی ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرنا پسند نہ ہوتا، اس لیے کہ مغفرت طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم نے یقین رکھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم نے یقین رکھا ہے نا، اور اس پر یقین رکھا کہ اللہ میاں اس لائق ہے، طاقت والا ہے کہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، اس ہماری غلطی کے اوپر ہماری گرفت کر سکتا ہے اور ہمیں عذاب دے سکتا ہے، اور اس پر ایمان رہا کہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغفرت پسند ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات، جسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی ایک مجلس میں آپ کو 100 بار اور 70 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے میں سنتا تھا، حالانکہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے تو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا حق ہوا۔ پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر ایمان لینا، دوسرا آپ کی اطاعت، تیسرا آپ کی اتباع، چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، لیکن محبت کے جذبے سے، اور ایسی محبت کی جائے کہ وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی دوسرے سے محبت نہ کی جائے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔ ایک سوال ہے، ذرا بتائیں آپ لوگ، ذرا سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض اور واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ فرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اگر محبت بالکل ختم ہو گئی تو ہمارا ایمان ہی نہیں رہ جائے گا۔
اگر محبت بالکل ختم ہو جائے گی تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا، اور محبت میں جتنی کمی ہوتی جائے گی ہمارے ایمان میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی، اور محبت جتنی بڑھتی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمان اتنا ہی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں، ہمارے مال سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں، حالانکہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیوں محبت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ارے بھائی، ایک وجہ تو یہی کہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، دوسری وجہ ہے کہ چونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے آپ سے محبت کریں ہم، ہے نا؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر شروع درس پر آپ غور کیے ہوتے تو آپ بتا دیتے ابھی، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان، مثال کے طور پر آپ بریدہ سے آ رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے، گاڑی والے آتے ہیں اور تیزی سے نکل جاتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے بیٹھا کے نہیں لے جا رہا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ گرم ہوا چل رہی ہے، ایک آدمی تیزی سے نکل گیا، آپ نے کہا کاش، کتنی حسرت ہوگی آپ کے دل میں، کاش مجھے بیٹھا لیتا تو۔ اب وہ گاڑی آگے جا کر کے روکا اور اپنی گاڑی پیچھے لے کر کے آتا ہے، کس لیے؟ آپ کو بیٹھانے کے لیے، اور آپ کو لے کر کے یہاں پر آئے اور آپ کے گھر پہ اتار دے اور آپ کو راستے میں ٹھنڈا پانی بھی پلا دے، تو واللہ بتائیے آپ اس کے کتنے احسان مند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی ایسا بدبخت ہے جو اس کا احسان مند نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اور دنیا کے لیے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو وہ ہے کہ ساری زندگی ہم آپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، کہ کر سکتے ہیں؟ واللہ آپ کی ایک رات کا احسان، جس رات جا کر کے آسرن ہمارے اور آپ کے لیے دعا کی تھی اور ہماری اور آپ کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے، اس کا احسان نہیں ادا ہو سکتا ہے، جائے کہ ساری زندگی آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کا احسان کیسے ادا کر پائیں گے آپ؟ تو انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی چیز سے محبت بسا اوقات کیوں کرتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے محبت کیوں کرتا ہے؟ لیکن اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ کوئی خوبصورت تصویر رکھا ہوا ہے اسے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے دیکھتے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ گانا کیوں سنتا ہے انسان؟ اس لیے کان کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ کان کو اچھا لگتا ہے۔ مٹھائی کیوں کھاتا ہے انسان؟ لیکن زبان کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ تو ذرا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا بہادر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا سخاوت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کی طرح ساری مخلوقات پر رحم کرنے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ تو پھر بھی آپ سے محبت نہ کی جائے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں محبت کرنی چاہیے؟ یہی چیزیں انسان سوچ لے۔ اسی لیے بہت سے کافر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیوں کرتے تھے اور کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی ہی خوبیوں کی وجہ سے۔ جس وقت دنیا دوسری عالمی جنگ کے اندر آگ اور خون سے کھیل رہی تھی، ایک انگریز لکھتا ہے کہ دنیا کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا حاکم بنا دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا حاکم بنا دیا جائے، یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ تو آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر کے تو ایک کافر بھی آپ سے محبت کرتا ہے، کہ جائے کہ مسلمان آپ سے محبت نہ کرے، کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ بات دوسری طرف جاری کہ آپ کے محبت کے اسباب کیا ہیں۔ ابھی بات یہاں یہ کہنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اسے ادا کرنا چاہیے، اور یہ حق واجب ہے ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے کہ تم میں کا اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ اور محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی اتباع کی جائے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یاد کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بارے میں آتا ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی رات میرے اوپر نہیں گزرتی ہے، کوئی رات میرے اوپر نہیں گزرتی ہے کہ جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھتا، کوئی رات میرے اوپر نہیں گزرتی ہے۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ کہہ کر کے وہ رونے لگتے تھے اور اتنی دیر تک روتے تھے اللہ کی محبت میں کہ ہمیں آپ پر رحم آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، آپ کے دیکھنے کی تمنا کی جائے۔ تو چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ پانچواں حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کی جائے۔ اب آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں ہے ہی نہیں، آپ کی عزت کیسے کی جائے گی؟ ہے نا سوال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ کرام آپ کی عزت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، سورہ حجرات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کا احترام تو یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کے سامنے زور سے بولا بھی نہیں تم۔ باپ بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے کہ آہستہ بولو، اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آدمی زور سے بات کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تعظیم کیا ہے؟ آپ کی اقوال کی، آپ کے فرمان کی تعظیم کی جائے، جن چیزوں کی تعظیم کا آپ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کی تعظیم کی جائے، جن چیزوں کی تعظیم کا آپ نے حکم دیا ہے ان کی تعظیم کی جائے، جن چیزوں سے محبت کا آپ نے حکم دیا ہے ان سے محبت کی جائے، مسجد کی تعظیم کی جائے، قرآن مجید کی تعظیم کی جائے، اپنے باپ کی تعظیم کی جائے، ان تمام چیزوں کی